رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں جیسے کہ میں آپ کو پڑھاؤں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ورونق انجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، علی جناب ہمارے اعجاز بھائی اور جو بھی اس محفل کے شریک کار ہیں، میں آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور غوث پاک کی محفل سجائی رچائی ہے، اور یقین مانے کہ میرے غوث پاک کی محفل میں شرکت کرنا اور ان کے ذکر کو بجا لانا اور اس ذکر کے توسل سے جو مقصد ہو اس کے متعلق مانگ لینا، اللہ اپنے پیارے غوث کے وسیلے سے پوری فرما دیتا ہے۔ میں مقام غوثیت پہ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے حق کہنے، آپ سبوں کو حق سننے، اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک پیرانی پیر ہے، کیا ہے؟ یعنی پیروں کے بھی وہ پیر ہیں، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واقعی میں ہم سب کے، ہمارے آباء و اجداد اور جو بھی گزرے سب کے پیر ہیں، اور پیر اور مرید کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دینے سے انسان مرید بن جاتا ہے، لیکن میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا اور مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ مشرق میں ہے اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں ان کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ تو پیر اور مرید یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہی مریدی کا لقب نہیں ملتا ہے، بلکہ اگر جو عقیدت غوث پاک سے رکھتا ہو اور ان کے ذکر کرتا ہو اور ان کے ذکر کی محفل میں شامل ہوتا ہو اور وہ عقیدت رکھتا ہو، وہ بھی ان کا مرید ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میرے غوث پاک انہیں اللہ نے شان محبوبی عطا فرمائی، اور شان محبوبی ایسی نہیں ہے، اللہ شان محبوبی اسے عطا کرتا ہے کہ جسے اللہ خود پیار کرتا ہے۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے شان محبوبی، اس لیے میرے غوث پاک محبوب سبحانی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، بے شمار واقعات سنے ہوں گے، لیکن میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، جس سے کہ اس میں ہمیں کئی فائدے بھی ملیں گے اور ہماری عقیدت میں ایک مضبوطی بھی آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ 29 شعبان المعظم کو۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 29 شعبان المعظم کو میرے غوث پاک پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک دن کے یعنی 29 کے بعد روزہ یعنی رمضان کی پہلی تاریخ آنی ہے۔ اب غور کریں،
یہ واقعات کو واقعات سمجھ کے نہ سنیں، بطور عبرت سنیں، اور جب باتیں سمجھ میں آ جائے کہ واقعی میں میرا اللہ وہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے کس ذات نے پیدا کیا؟ وہ میرے رب کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا غور کریں، غوث پاک 29 شعبان کو پیدا ہوئی اور کل ہو کر کے رمضان کے چاند دیکھنے، کیونکہ 30 ہے، 29 کی بھی چاند دیکھتے، 30 کی بھی۔ اختلاف ہوا جیلان میں، جب جیلان میں اختلاف ہوا کہ آج کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آج کا روزہ رکھنا یا نہیں ہے، تو حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ فاطمہ، حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا اہل جیلان کے لوگوں کے درمیان ایک بات رکھتی ہے، اے جیلان والوں سنو، میرا لڑکا کل پیدا ہوا، آج سحری کے وقت سے لے کر مغرب تک میرے لڑکے نے دودھ نہیں پیا ہے، گویا پتا چلا کہ آج ہی رمضان ہے، کل رمضان نہیں ہے بلکہ آج ہے۔ سارے جیلان میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بچپن کی ولایت کا چرچا ہونا شروع ہوا۔ اور یاد رکھے، یہ شان محبوبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شان محبوبی ہے کہ ابھی پیدا ایک دن کا بچہ، حالانکہ ایک دن کا بچہ بغیر دودھ کے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن نسل تو دیکھے کس سے ہیں، آپ کی شان تو دیکھے، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، اور جن کے والد اور جن کے دادا جنتی ہوں، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ کیا غوث ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس چیز پر تطبیق فرمائی، وجہ کیا تھی؟ رب کو ظاہر کرنا تھا، میرا محبوب سبحانی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں اب دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ شان دیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ وہ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ وہ ہیں جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، میرے غوث پاک کو مقام غوثیت ایسی ہی نہیں ملا۔ میرے غوث پاک نے بچپن سے لے کر جب تک آپ کی عمر رہی، نانا جان کے ناموس کے لیے آپ ہر وقت کھڑے ہوتے۔ جب بھی کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کافر آپ کے سامنے آپ کے نانا جان پر کوئی انگلی اٹھاتا تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کرامت سے ان کی زبان کو بند فرما دیتے اور کہتے، سنو، یہ 400 سال کا عرصہ گزرا ہے جب میرا یہ حال ہے کہ اگر میں قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤں اور کہوں قم باذن اللہ، تو ایک مردے کھڑے ہو جائے زندہ ہو کر، تو میرے نانا جان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر وہ قبرستان سے گزر جائے، صرف کہہ دے تو سارے قبرستان والے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے محبوب شان کیسے عطا فرمایا؟ آپ نے سنا ہوگا دلی کے اندر میں حضرت محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو مزار کی زیارت بھی کی ہوگی۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ خود پیار کرتا ہے۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ خود پیار کرتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، یہ حضرت محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مرید ہیں حضرت امیر خسرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امیر خسرو، اور جب جب حضرت امیر خسرو کا نام آتا ہے نا تو پیری اور مریدی کے جو باہم تعلقات ہوتے لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ پانی پت تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ پانی پت۔ اور پانی پت کے جو قلندر تھے ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی ذات ہے حضرت محبوب نظام الدین اولیاء کے ہم اثر ولی ہیں، وہ یہ پانی پت میں تھے۔ لیکن ذرا غور کرو سنیو،
حضرت امیر خسرو جاتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، مسجد کے اندر میں آپ ہیں اور آپ ذکر کے حلقے جاری رکھے ہیں، سارے لوگ ذکر کے حلقے میں محو ہیں، حضرت امیر خسرو بھی بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے۔ اب حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جتنے بھی ذاکرین تھے، آپ نے سب سے کہا کہ رکو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کرو۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے کہنے پر آپ کے جتنے بھی مریدین تھے سب نے آنکھیں بند کی، اس میں حضرت امیر خسرو بھی شامل تھے۔ کہا آنکھیں بند کرو، پیارے رسول کے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہوگی۔ جتنے بھی مسجد کے اندر تھے سبوں نے حضور کے رخ زیبا کی زیارت نصیب کی۔ یہ پانی پت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام غوث کو سمجھنے کے لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت امیر خسرو جب آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کے رخ زیبا کی زیارت کی، اور جب آنکھیں کھلی تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، او امیر خسرو دیکھو، جب تم آئے میری مجلس میں تو میں نے تو تجھے حضور کا دیدار کروا دیا، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، تم نے تو دیکھا، مجھے بھی دیکھا حضور کی بارگاہ میں، سارے اولیاء کو دیکھا، لیکن جس کے مرید ہو کیا وہ نظر بھی آئے؟ ذرا غور کریں، ایک تانا تھا۔ حضرت ابو علی شاہ نے کہا، امیر خسرو تو نے مجھے بھی دیکھا، وقت کے بڑے بڑے اولیاء کو تو نے دیکھا، حضور کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھے ہیں، لیکن کہیں تم نے دیکھا کہ تمہارے پیر بھی وہاں ہیں؟ حضرت امیر خسرو کو یہ ٹینشن آ گیا، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ کہا اگر واقعی میرے پیر اس مراتب والے ہوتے تو وہ ضرور نظر آتے، لیکن حضرت امیر خسرو پانی پت سے دلی آئے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، امیر خسرو کیا ہوا؟ کہا حضور میں پانی پت گیا، ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں مسجد میں بیٹھا، ذکر کی محفل تھی، سبوں نے حضور کے رخ زیبا کی زیارت کی، لیکن اس مجلس میں خود بنفس نفیس ابو علی شاہ قلندر بھی تھے، دیگر اور اولیاء کرام تھے، لیکن آپ نہیں تھے۔ مجھے اس چیز کا ٹینشن ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، کیونکہ ابو علی شاہ قلندر نے مجھے کہا کہ کیا تم نے اپنے پیر کو پایا اس مجلس میں؟ حضور مجھے اس چیز پر ٹینشن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مارکیٹ کے اندر میں ڈھونگی بہت ملیں گے، مارکیٹ کے اندر میں دیکھیں نماز معاف کروانے والے، روزہ معاف کروانے والے، زکوٰۃ معاف کروانے والے، کاش حضرت عمر کا زمانہ ہوتا، یہ بابا ایک بھی نظر نہیں آتے، سب کے سر کاٹ دیے گئے ہوتے۔ ان ناہنجاروں کی وجہ سے جو سنیت کو تکلیف پہنچی ہے، ان کمبختوں کی وجہ سے آج ہمارے جاہل بیچارے کیا کرے؟ کوئی سفلی عامل ہے، کچھ کرشماتی دکھاتا، اس کے پیچھے بھاگ جاتے۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، لیکن میرے رب نے ایک ہی چیز فرمایا، وَعَلِّمُوا، تعلیم حاصل کرو۔ جب ہم کسی چیز کو پہچانے نا تو تعلیم حاصل کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مادر زاد ولی ضرور ہیں، لیکن آپ نے زندگی بھر کتب کا مطالعہ کیا اور پوری دنیا میں آپ نے علم دین کو پھیلایا۔ اور علم دین کا یہ مسئلہ تھا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے، علم دین پر تقریر کرتے، 70,000 لوگ آپ کے مجمع میں علم دین سے سیراب ہو کر کے جاتے، اور جو بھی جاتے وہ وقت کے بے پایا ولی بن کر کے نکلتے تھے۔ صاحبو یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب ذرا غور کرے، حضرت امیر خسرو ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، فرماتے ہیں اے امیر خسرو جاؤ پانی پت، پھر ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے ذکر کے حلقے میں بیٹھنا، اور ان سے مت پوچھنا، کن سے؟ ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، بس ڈائریکٹ جیسے ہی زیارت ہو حضور سے ڈائریکٹ پوچھنا کہ میرے پیر کدھر ہے؟ سبحان اللہ، میرے پیر کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو آتے ہیں، پانی پت میں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کی محفل ہے، شامل ہوتے ہیں،
ذکر کے بعد آپ نے سبوں سے آنکھ بند کرنے کو کہا، سبوں نے آنکھیں بند کی، سب نے حضور کا دیدار کیا۔ حضرت امیر خسرو دیدار کر رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے حضور میرے پیر کدھر ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک منزل چڑھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک منزل۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل چڑھا، حضور کو میں نے اس دالان میں بھی دیکھا، بے شمار اولیاء ہیں، حضور تشریف فرما ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پیر کہاں ہیں؟ آقا فرماتے دوسری منزل چڑھ۔ کہتے میں دوسری منزل چڑھا، کہتے میں اس دالان میں بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں حضور پھر تشریف فرما ہے، دیگر اور اولیاء ہے لیکن میرے مرشد نہیں ہے۔ پھر عرض کی حضور میرے مرشد نہیں ہے، حضور نے فرمایا تیسری منزل چڑھ۔ کہتے ہیں میں چھٹی منزل تک چڑھتا گیا، ہر جگہ دیکھا لیکن میرے مرشد نہ ملے۔ پھر چھٹی منزل میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اے میرے آقا میرے مرشد کہاں ہے؟ میرے حضور فرماتے ساتویں منزل چڑھ جا۔ کہتے جب میں ساتویں منزل چڑھا تو دیکھتا ہوں میرے آقا تشریف فرما ہے اور ان کے سیدھے سامنے محبوب نظام الدین اولیاء ہے۔ سبحان اللہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں۔ کہتے ہیں جب اپنے مرشد کو دیکھا تو میں اشعش کرنے لگ گیا، میں ان کی محبت میں محو ہو گیا۔ جب میں اٹھا آنکھیں کھولی تو پھر میں پانی پت سے آیا محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ محبوب الہی نے فرمایا، مقام غوثیت سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، یہ واقعہ مقام غوثیت کے متعلق ہے۔ حضرت محبوب نظام الدین فرماتے ہیں کہ امیر خسرو تو نے کیا پایا؟ کہا حضور میں نے ساتویں منزل پہ حضور کے سامنے آپ کا دیدار کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا سوڑا جواب ہے۔ اب مرید نے تو جواب دیا، اب پیر پوچھ رہے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضور وہاں تشریف فرماتے ہیں ان کے بائیں طرف کون تھے اور دائیں طرف کون تھے؟ کہا حضور میں جب آپ کا دیدار کیا تو میں اسی میں محو ہو گیا، میں دیکھ نہیں سکا۔ کہا سن، حضور کے دائیں طرف جو بیٹھے تھے، بائیں طرف جو بیٹھے تھے، یہ بائیں طرف بیٹھنے والے خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ ہیں، اور دائیں طرف جو بیٹھے تھے وہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں میرے رب نے میرے غوث کو وہ مقام دیا کہ ساتویں منزل پہ میرے آقا کے دائیں طرف بیٹھنے والا کوئی چھوٹا ولی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جن کی بارگاہ سے مہر لگ کر کے ولایت ملتی وہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک کی۔ اب یوں ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ آئنسٹین ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے آئنسٹین کا نام۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے پوری دنیا کا سیر کیا، پوری دنیا کی سیر کی ہے، لیکن جب تم دنیا کے کنارے میں گئے تو ذرا بتاؤ تو نے کیسا ماحول پایا؟ کہا کہ دنیا کے کنارے جانے کے لیے ہر ایک منٹ میں 1 کروڑ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے دنیا کا کنارہ معلوم ہوتا ہے۔ کہا آئنسٹین تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اب دیکھو ذرا دن کے اجالے سے، صبح کے اجالے سے شام کے اجالے تک اگر کوئی جائے تو 100 کروڑ کا فاصلہ کر کے نکلنے والا دنیا کے کونے تک پہنچتا ہے، لیکن میرے غوث کے پاس آؤ، میرے غوث فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں، پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میرے ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ یہ شان کس نے عطا کی؟ میرے رب نے عطا کی ہے، میرے غوث پاک کو عطا کی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی نہیں ہے جس نے جس وقت جس کنڈیشن میں بھی اگر دل کی عطا گہرائیوں سے میرے غوث کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ نے اسی وقت آپ کے وسیلے سے انہیں برتری عطا فرمائی ہے۔ اب جانتے ہیں کوکنی لوگوں کو جانتے ہیں آپ میمن کو بھی جانتے ہوں گے،
میں کوکنی کے درمیان میں 8 سال رہا. پھر میں نے ان سے عقیدت پوچھی. یہ ناسک کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوکنی پورا میں وہاں کے جتنے بھی ہیں, اللہ نے اتنا مال اتنا منال عطا کیا کہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. لیکن جب غوث پاک کا مہینہ آتا ہے, 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جتنے بھی غربا ہے, جتنے بھی فقراء ہے, یہ لوگ پوری ایک ٹیم بنا کر انہیں کھلاتے ہیں. اس کی وجہ پوچھی گئی کہ ہم کوکن میں رہنے والے تھے, ہم پر ایک وبا آئی, ایک ایسی وبا آئی, ایک ایسی بیماری آئی جس کا علاج اطباء نے لا علاج قرار دیا. کوئی علاج نہیں ہے, صرف ہماری ذات میں یہ بیماری تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہمارے بزرگ میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک کوکنی کے لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں پر گڑ گڑاتے ہیں, آنکھیں لگتی ہے, کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں پہ حضور غوث پاک کے نیاز بڑھ رہے ہیں, اگر تمہارے لوگوں نے وہ نیاز کھا لی اللہ تمہارے جسموں سے وہ بیماری کو دور فرما دے گا. کہتے ہیں ہمارے قبیلے کے سارے لوگ اس نیاز کو کھانے گئے. جب وہ نیاز کھا کر آئے تو اللہ نے سب کے جسموں سے بیماری کو دور فرما دی. اور آج جو ہم لوگ ٹھیک ہیں, آج ہم لوگوں کے اوپر جو میرے غوث کا احسان ہے یہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولیں گے. نسل پیدا ہوتی رہے گی, غوث پاک کی سیرت کی تعلیم ہم دیتے رہیں گے. اب دیکھیں یہ تو مسلمان تھے, لیکن کہتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تبصرہ کیا جائے نا, گفتگو کی جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن حضور غوث پاک کے فضائل کا کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن اختصار اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کرنی ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک یہ وہ ہے جو ایمان لائے, اچھے کام کیے, ان قریب اللہ ان کی محبت پورے دنیا کے لوگوں میں ڈال دیتا ہے. میرے غوث پاک کی تو ذات وہ ہے جس سے میرا رب خود پیار فرماتا ہے. اور جس نے ولی سے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب, جس نے میرے ولی سے ٹکر لی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر دور میں عقیدت مند رہے ہیں, ہر دور میں کسی کو بیٹا نہیں, انہوں نے ان کے وسیلے سے نظر مان لیا, اللہ نے انہیں بیٹا عطا کر دیا. راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا. یہ واقعہ لاسٹ ہے, اس پر پھر میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سستی لائق ہو رہی ہے اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا. اس کے زمانے میں مسلمان محفوظ تھے اور ہندو مسلم مل کے رہتے تھے. کبھی تناؤ نہیں, کبھی جھگڑا نہیں, کبھی ذاتی نہ پاتی نہ مذہب, کسی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں. جو جس علاقے میں ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں. ان کا زمانہ تھا. اسی زمانے میں ایک مسلمان گھر سے ایک خاتون ہر 11ویں کی نیاز کراتی اور اپنے پورے پڑوسن کو کھلاتی تھی. اس پڑوسی میں کافرہ بھی تھی, ایک کافرہ بھی تھی وہ, لیکن وہ سہیلی بن کر ان کے گھر پہ آتی, غوث پاک کا نیاز کھاتی. وہ کبھی کبھی پوچھتی تھی پر وہ کافرہ تھی. آخر بتاؤ تو صحیح, تو کس کا نیاز کر رہی ہے؟ تو یہ جو کر رہی ہے کس کے نام کا؟ کہا بڑے پیر کے نام سے کر رہی ہوں. کہ جب غربت نے ہم پر آفتیں ڈالی اور ہم نے جب انہیں پکارا میرے رب نے ہم سے غربت کو دور فرما دیا. بس ان کی یاد میں یہ نیاز کرواتی ہوں. کہتی اس کو شوق ہو گیا, ایک عقیدت بیٹھ گئی. کافرہ تھی, عقیدت بیٹھ گئی, شادی شدہ بھی تھی. کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے اس علاقے سے سسرال کا رخت سفر باندھتی ہے. لیکن ایک نجدی کی اولاد ہے, ایک وہ بڑا ہے. اب وہ 24 اس لڑکی کی خوبصورتی پہ فدا تھا. وہ کسی نہ کسی چکر میں لگا رہتا تھا کہ اس کو فاندنا کیسے ہے, ان کو اپنے ہینڈ میں لانا کیسے ہے. وہ بدعقیدہ, وہ بڑا ان کے فریب میں مبتلا ہو چکا تھا. جب یہ دونوں میاں بی بی
اپنے گاؤں کی طرف رخت سفر باندھے جب جنگل کے اندر انٹری کرتے ہیں، یہ بدعقیدہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ان کے قریب آتا اور پوچھتا ہے یار تم دونوں جا رہے ہو پیدل، مجھے افسوس ہے، ایسا کرو کہ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، کیونکہ ایک خاتون ہے اور زیادہ دور چلے گی تو تھک جائے گی، میں چاہتا ہوں یہ نیکی میرے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن اس کی نیت میں تو کچھ فطور تھا، ان کی نیت میں کہتے کامل مومن وہ ہے جس کا واقعی میں اللہ پہ بھروسہ ہو، آپ کا بھروسہ اگر پکا ہے تو دنیا آپ کو کبھی زیر نہیں کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ وہاں بڑا کھڑا انہیں کہہ رہا تھا میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، ان کی بیوی نے انکار کیا، ان کے شوہر نے کہا میں نہیں بیٹھ سکتا، میں پیدل جاؤں گا۔ کہا وہ اللہ کے بندے تم بیٹھ جاؤ، میں گھوڑے کی لگام پکڑوں، تم دونوں میاں بیوی بیٹھو اور ایسا کرو کہ چلتے رہو، میں سنبھال لوں گا۔ لیکن وہ لڑکی تھی، اس نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط وہ تجھے منظور کرنی ہے۔ وہ تو بدکار تھا، بدتینت تھا، شیطان کی اولاد تھا وہ۔ اس نے کہا جو شرط کہے گی وہ منظور ہے۔ کہا بس ایک واسطہ دے بڑے پیر کا۔ وہ تو وہابی تھا، وہ تو مانتا نہیں تھا، وہ تو کسی چیز میں مبتلا تھا، لیکن کہا ٹھیک ہے یہ گارنٹی ہے، میں بڑے پیر کا واسطہ دے کر کے میں تجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کر دوں۔ اب وہ لڑکی جب بیٹھی ان کے گھوڑے پہ، وہ کمبخت اپنی تلوار میان سے نکالا اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لڑکی، اس کے پیچھے وہ مرد بیٹھا ہوا ہے، وہ گھڑی گھڑی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے۔ یہ وہاں بڑا کہتا ہے کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا میں کچھ اور نہیں دیکھ رہی ہوں، بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، جس کا واسطہ تو نے دیا ہے میں اس پیر کو دیکھ رہی ہوں۔ کہا وہ تو تمہاری مدد نہیں کریں گے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ گھوڑا آگے لے گیا اور وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ پھر اچانک کیا دیکھتی ہے؟ دو گھڑ سوار آتے ہیں، ایک گھوڑے پر سفید پوش لباس میں ملبوس ایک بزرگ ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایک بزرگ جو گھوڑے پہ سوار ہیں وہ تھوڑے کمزور ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ دونوں آتے ہیں، اپنی تلوار نکالتے ہیں، جو وہاں بھی اس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اب تو وہ خاتون ہے، وہ حیرت زدہ ہے، گھڑی گھڑی دیکھ رہی ہے۔ آواز آتی ہے بیٹی یہ تو گر گیا، تو اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے پیچھے چل، تیرا شوہر کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے میرا شوہر پیچھے ہے، آنکھوں سے اشک ہے، لیکن دل میں تو عقیدت ہے بڑے پیر ہی ہے، مدد کرنے والے بڑے پیر ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ سوار دونوں بزرگ، وہ خاتون جب اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اس میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے سر جو تن سے جدا ہیں ان کو جوڑ دو۔ آواز آئی قم بِإِذْنِ اللہ، جتنا ہی کہنا تھا اللہ نے اس قتل ہوئے شخص کو زندہ فرما دیا۔ اب وہ خاتون پوچھتی ہے او میرے مسیحا ذرا بتاؤ تو صحیح اب کون ہو؟ کہا سنو انا شیخ الکبیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں غوث پاک بڑے پیر ہوں جس کا واسطہ تو نے لی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو تمہارے علاقے کا قطب ہے، انہوں نے ہی انہیں قتل کیا، یہ ان کے وسیلے سے میں تیرے پاس تیری مدد کے لیے پہنچا ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا، وہ خاتون اور اس کا شوہر قدموں میں گر کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے غوث پاک کو اللہ نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا۔ اگر ہمیں ایک فضیلت کو صحیح سے سمجھ جائے، اپنے عقیدے کو پختہ کر لے اور ان کے توسل سے مانگے، کریم مولا ضرور عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ سبوں کو میرے غوث کا صدقہ عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان